علامہ امینی کتاب کا نام الغدیر جلد نمبر 3، اس کے علاوہ 4 ایسی کتابیں جن میں یہ واقعہ موجود ہے۔ بصرہ میں رہنے والا ایک شخص، اس کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، ناصبی کریہ المنظر، اہل بیت کا سخت ترین دشمن، ان دونوں نے مل کے منت مانی کہ اگر اللہ نے ہمیں بیٹا دیا تو ہم اس بیٹے کو ڈاکو بنائیں گے۔ یہ لیکن منتیں کیسی کیسی مانی جا رہی، ہم اس بیٹے کو ڈاکو بنائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ کہا اسے کربلا کے راستے میں بٹھائیں گے، جو حسین کا زائر گزرے گا یہ میرا بیٹا ان کو لوٹے گا۔ حسین کے زائر کو قتل و غارت کا، چونکہ ہے ناصبی، ناصب العقیدہ ہے، تو لہٰذا منت مانی۔ علامہ امینی تحریر فرما رہے ہیں، توجہ کیجیے گا، لفظ لفظ کا ذمہ دار ہوں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اتفاقاً اس کے یہاں بیٹا ہوا۔ دیکھیں میں نے کہا نا کہ اہل بیت کے دشمن کو بھی اللہ رلا کے مارتا ہے، ایسی جگہ سزا دیتا ہے جہاں پینے کو پانی بھی نہ ملے۔ یہ اللہ کا مزاج ہے، اہل بیت کے دشمن کو آسانی سے موت نہیں آتی ہے، ایسی سزا دی جاتی ہے کہ نسلیں یاد رکھیں۔ اب اللہ نے اسے بیٹا دیا، بیٹا ہوا، بیٹے کا نام رکھا گیا، اور حسب منت اس نے اپنے بیٹے کو کیا بنایا؟ کربلا کی راہ کا راہزن، ڈاکو بنایا، اور کہا کہ آج ہم اپنی منت کو پورا کر رہے ہیں، اب تم جاؤ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ کربلا کے راستے پہ بیٹھ جاؤ، جو بھی حسین کے زائرین کا قافلہ گزرے اسے لوٹ لینا، اسے لوٹ لینا، بچنا نہیں چاہیے وہ، چونکہ منت ہے ہماری اور تم پیدا ہی اسی کام کے لیے ہوئے ہو۔ خیر وہ گیا، جا کے چوکی پہ اس نے اپنا سب سیٹ اپ بنایا اور جانے کے بعد بیٹھ گیا اور اپنے لوگوں سے کہا کہ دیکھو کوئی بھی حسین کا ظاہر بچ کے جانا نہیں چاہیے۔ تھوڑی دیر تک انتظار کرتا رہا، کوئی قافلہ اتفاق سے نہیں آیا، تو اس نے کہا ایسا ہے کہ میں سو رہا ہوں، میں سو جا رہا ہوں، کوئی قافلہ آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ یہ کہے کہ وہ سو گیا، اچھا وہ سویا تو اب سو جائے، جب لیڈر ہی سو جائے تو پھر یہ بیچارے جو انڈر کام کر رہے ہیں وہ کیا کریں گے؟ انہوں نے بھی سوچا کہ جب مالک ہی سو رہا ہے تو ہم بھی سو جاتے ہیں، وہ بھی سو گئے۔ اتفاقاً اسی کے سونے میں ایک قافلہ گزر گیا، ایک قافلہ کربلا کے زائرین کا گزر گیا۔ اب جب وہ اٹھا، علامہ امینی، اب جب وہ اٹھا، جب اس کی آنکھ کھلی تو بہت غصے میں، احمق، بیوقوف، بتایا نہیں، قافلہ گزر گیا، پہلا دن کا کام تھا، کام ہی اچھا نہیں ہوا، وہ جو ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ہم لوگ کہ جب پہلے ہی کام اچھا نہیں ہوا تو اب کیا ہوگا، غصہ کرنے لگا کہ بتایا نہیں تو ہم اٹھتے لوٹتے، کم سے کم ورک اسٹارٹ تو ہوتا، شروع تو کرتے۔ بہرحال لیکن کہا کہ معذرت چاہتے ہیں، اب آپ سو جائیں، اب اگر کوئی قافلہ آیا تو آپ کو اٹھا دیا جائے گا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اب جو وہ سویا تو سونے میں ہی گریا کرتا ہوا اٹھا، تھوڑی دیر سونے کے بعد وہ گریا کرتے ہوئے اٹھا، اور اٹھنے کے بعد کہتا ہے مجھے بتاؤ حسین کا روضہ کہاں ہے؟ اللہ اکبر، غور کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ کہ مجھے بتاؤ حسین کا روضہ کہاں ہے؟ یہ جملہ کہتا جا رہا ہے، گریا کرتا جا رہا ہے، حسین کا روضہ کہاں ہے، حسین کا روضہ کہاں ہے؟ وہ جو لوگ تھے پوچھا کیا ہو گیا آپ سے اور حسین کے روضے سے کیا مطلب؟ آپ تو یہاں بیٹھے ہیں کہ زائرین کو لوٹیں گے، زائرین کو قتل کریں گے۔ اس نے کہا نہیں، جو میری آنکھوں نے دیکھا وہ تمہاری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ کہ کیا دیکھا آپ نے؟ علامہ امینی تحریر فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ ابھی میں سویا تھا، میں نے دیکھا کہ میدان محشر ہے، حساب و کتاب ہو چکا ہے، مجھے جہنم کا فیصلہ سنایا جا چکا کہ اس شخص کو کھینچ کر جہنم لے جایا جائے، اور فرشتے مجھے کھینچ کر جہنم میں لے گئے، اور لے جا کر، بہت توجہ سے سنیے گا عظمت فرش اعظم، لے جا کر مجھے جہنم کے حوالے کر دیا، مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا، اور میرا جسم جہنم کی آگ کے درمیان تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں محسوس کر رہا ہوں کہ میں چاروں طرف سے جہنم کی آگ میں گھرا ہوں، لیکن جہنم کی آگ مجھے جلا نہیں رہی ہے، جہنم کی آگ مجھے جلا نہیں رہی ہے۔ فرشتوں نے کہا اے جہنم کی آگ، تو اس جہنمی کو جلا کیوں نہیں رہی ہے؟ غور کیجیے گا، توجہ کیجیے گا۔ جہنم کی آگ گویا ہوئی، اور بے ساختہ جہنم کی آگ نے کہا کہ تمہیں پتا نہیں ہے جب یہ سویا تھا تو وہاں سے ایک قافلہ حسین کے زوار کا گزر گیا تھا، ان کے گھوڑوں کے قدموں سے جو دھول اٹھی تھی وہ اس کے کپڑوں پہ پڑ گئی تھی۔ نہیں، توجہ کیجیے گا، وہ اس کے کپڑوں پہ پڑ گئی تھی۔ جب تک کربلا کے زائر کی خاک اس کے کپڑوں پہ ہے میں اسے جلا نہیں سکتی ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا یا علی یا علی، کیا عظمت ہے امام مظلوم کربلا کے زائرین کی۔ ابھی زائر کربلا پہنچے نہیں تھے، کربلا سے پہلے کا یہ منظر ہے۔ فرشتوں نے اسے باہر نکالا، سنیے واقعہ اور رشک کیجیے اپنی عظمت پر۔ فرشتوں نے اسے باہر نکالا، باہر نکال کر اس کے کپڑے اتارے گئے، اس کے بعد اسے پھر جہنم میں وارد کیا گیا۔ ابھی بھی جہنم کی آگ نے اسے نہیں جلایا۔ پھر فرشتوں نے پوچھا کہ دھول اور وہ خاک کربلا تو اس کے کپڑوں پہ تھی نا، اب کیا ہوا، اب کیوں نہیں جلا رہی ہو؟ تو کہا نہیں، اب وہ خاک کربلا اس کے جسم پہ تو نہیں ہے،
لیکن اس کے جسم پہ جو روئے ہیں اور اس کے کان و ناک کے جو سوراخ ہیں اس کے اندر خاک کربلا رکھی ہوئی ہے، اس کے اندر خاک کربلا جا چکی ہے. جب تک خاک کربلا یہاں ہوگی ہم اسے جلا نہیں سکتے ہیں. پھر فرشتوں نے نکالا، پھر اسے غسل دیا، غسل دے کے دوبارہ اسے جہنم میں تیسری بار اسے جہنم میں ڈالا. پھر تھوڑی دیر گزری، پھر جہنم نہیں جلا رہی تھی. پھر فرشتوں نے پوچھا کہ اب کیا ہوا، اب کیوں نہیں جلاتی؟ اب تو اس کے بدن پہ خاک کربلا، خاک زوار حسین کا ایک ریزہ بھی نہیں ہے. پھر جہنم نے آواز دی، ارے ہم کیسے اسے جلائیں؟ اس لیے کہ وہ قطرہ، وہ ریگ کے چھوٹے چھوٹے ذرات کہ جو زائر حسین کے قدموں تلے اٹھے تھے وہ اس کے ناک کے سوراخ سے ہوتے ہوئے اس کے خون میں مل گئے ہیں. غور دیجیے گا، میرا ایک لفظ بھی نہیں ہے، سب علامہ امینی نے تحریر کیا کہ جب تک اس کے خون میں خاک کربلا ہے اسے جہنم جلا نہیں سکتی. اب سمجھو کہ جس کے خون میں حسین کی خاک شامل ہے، جس کے خون میں خاک کربلا موجود ہے، اسے جہنم جلا نہیں سکتی. چھٹے امام نے فرمایا کہ جب اللہ ہمارے شیعوں کو خلق کرتا ہے تو ان کے اندر خاک کربلا ملا دیتا. توجہ کیا آپ نے؟ اب جب وہ اس خواب سے اٹھا، چونکہ ہدایت تھی لہذا یہ منظر تیار کیا گیا تھا، چونکہ اسے نجات دینی تھی تو یہ منظر تیار کیا گیا. اب جب وہ اٹھا تو سویا تھا تو حسین کا سب سے بڑا دشمن بن کے سویا تھا، لیکن جب اٹھا تو حسین کا سب سے بڑا عاشق بن کے اٹھا. اور وہ روتا ہوا مثل ہر کے انداز میں امام حسین کی زری پہ پہنچا اور پہنچ کے کہتا، آقا کیا میری معافی ہو سکتی ہے جیسے ہر کی معافی ہوئی تھی؟ اور یہ کہہ کر حسین کی زری کو ایسے سینے سے لگایا کہ جیسے حسین کو سینے لگا رہا ہو. اور اس کے بعد حسین نے اسے کیا رتبہ عطا کیا سن لیجئے. آج بھی جب آپ امام حسین کے روضے پہ زیارت کرنے کے لیے جائیں تو کبھی محسوس کیجئے گا زری پہ کچھ اشعار لکھے ہوئے ہیں. امام حسین کی زری پر اور گنبد کے اطراف میں کچھ شعر لکھے ہوئے ہیں. ان شعروں میں 4 مصرے اس کے لکھے ہوئے ہیں. میں نے کہا نا کہ حسین جب عطا کرتے ہیں تو کربلائی بنا لیتے ہیں. جیسے فطرس کو کربلائی بنایا، حر کو کربلائی بنایا، اسے بھی کربلائی بنایا. یہ ہدایت پانے کے بعد کہیں اور نہیں گیا، حسین کے روضے کا خادم ہو گیا. اور خادم ہونے کے ساتھ ساتھ اتنا بڑا شاعر ہوا کہ اس نے حسین کی مدحت میں شعر کہنے شروع کیے. اس کے 2 مصرے میں آپ کو سناؤں، مجلس تمام کروں. اس نے کہا فَإِن شِئْتَ نِجَاتًا فَزُرْ حُسَيْنًا لِأَنَّ زِيَارَةَ الْحُسَيْنِ قَرِيرُ الْعَيْنِ. کہ اگر نجات چاہتے ہو تو حسین کی زیارت کرو، اس لیے کہ حسین کی زیارت آنکھوں کی ٹھنڈک کا نام ہے. پھر کہتا ہے کہ لا تمس النار جسمہ علیہ تراب زوار الحسین. کا جہنم اس کے جسم کو چھو بھی نہیں سکتی ہے جس کے جسم پر حسین کے زائر کے پیر کے نیچے کی